ایک روز جب ملکہ نیلوفر کی ماں اس سے ملنے آئی تو یہ دیکھ کر اس کو بہت حیرت ہوئی کہ اس کی بیٹی پھول کر کپا ہوتی جا رہی ہے۔ اتنی موٹی بیٹی کو دیکھ کر اس نے حیرت سے کہا، بیٹی تمہیں یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ امی حضور ہم ٹھیک تو ہے، آپ نے ہمیں بہت دنوں بعد دیکھا ہے اس لیے شاید ایسا کہہ رہی ہے۔ بس تھوڑی سی کمزوری ہو گئی ہے، کھانے پینے کی طرف اور دھیان دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت دنوں بعد دیکھنے کی بات نہیں ہے، ملکہ کی ماں نے فکر مندی سے کہا، تم بہت موٹی ہو گئی ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، اس میں کیا بری بات ہے؟ ملکہ نے لاپرواہی سے کہا، دنیا میں تو مجھ سے بھی زیادہ موٹے لوگ پڑے ہیں، ہمارے وزیر خوراک تو اتنے موٹے ہیں کہ اس دن فرش پر گر پڑے تھے تو خود سے اٹھا بھی نہیں گیا، محافظوں نے اٹھ کر کھڑا کیا تھا۔ تمہیں ان لوگوں سے کیا مطلب؟ تم ایک ملکہ ہو، میں تو کہتی ہوں کہ سنجیدگی سے اس طرف دھیان دو، موٹا ہونا کوئی اچھی بات نہیں، پورے جسم میں چربی بڑھ جاتی ہے جس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہے، سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اپنا نہیں تو اپنی دونوں شہزادوں کا خیال کرو، کیا تم چاہتی ہو کہ وہ ستیلی ماں کے سائے میں پرورش پائے؟ یاد رکھو میری بات، نہیں مانو گی تو پچھتاؤ گی۔ ان بادشاہوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، دوسری شادی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، پھر بیٹی رہنا آرام سے ایک کونے میں۔ ملکہ اپنی ماں کی بات کا جواب دینے ہی والی تھی کہ بادشاہ اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر اس نے کہا، ہم معافی چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں میں داخل ہوئے۔ پھر وہ ملکہ سے مخاطب ہوا، پرسوں پڑوس کے بادشاہ ہمارے ملک میں تشریف لا رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ آپ کو بتا دیں تاکہ آپ تیار رہیں۔ پڑوس میں تو کئی ملک ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہی ہمارے دوست بادشاہ جن کی ملکہ دبلی پتلی سی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ تو چلا گیا اور ملکہ کی مانی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ملکہ کی بھی کان کڑے ہو گئے، ماں سے بولی، بادشاہ سلامت اپنے دوست کا نام بھی لے سکتے تھے، انہوں نے دبلی پتلی والی نشانی کیوں بتائی؟ بیٹی میں ان مردوں کو خوب جانتی ہوں، ہر بات گھما پھرا کر کرتے ہیں۔ ملکہ سوچ میں پڑ گئی اور کچھ دیر بعد بولی، امی حضور آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں غلطی پر تھی، اب میں اپنا خیال رکھوں گی اور پھر پہلے والی نیلوفر بن جاؤ گی۔ بادشاہ سلامت کے ارادے ٹھیک نظر نہیں آتی، ایسا نہ ہو کہ ان کی دو ملکائیں ہو جائے، ایک موٹی اور ایک دبلی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ چند دنوں پہلے جب میں ان کے پاس بیٹی تھی اور قصہ گو انہیں کہانی سنانے آیا تو اس سے کہہ رہے تھے کہ 12 من کی 2 بن والی کہانی سناؤ۔ میری کسی بات سے ناراض ہو گئے تھے تو بولے، ملکہ تم سے بات کرنا بس ایسے ہی جیسے بینچ کے آگے بین بجانا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ بھی میرے موٹاپے سے خوش نہیں ہے، مگر ڈر کے مارے کچھ نہیں کہتے، البتہ گھما پھرا کے اشاروں میں مجھے ساتھ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹی کو قائل ہوتا دیکھا تو ملکہ کی ماں خوش ہو گئی، اپنی انگوٹھی اتار کر اس کو دی اور بولی، اس انگوٹھی کو پہن لو، اس وقت تو یہ تمہاری انگلی میں مشکل سے ہی آئے گی، وجہ تم جانتی ہو، مگر جیسے جیسے تم دبلی پتلی ہو جاؤ گی یہ تمہاری ان انگلی میں ڈھیلی پڑتی جائے گی، بس تم سمجھ لو کہ اب تم پھر سے پہلی والی نیلوفر بن گئی ہو۔ مگر بیٹی یاد رکھنا، یہ انگوٹھی تمہارے ابا حضور نے ہمیں شادی کے موقع پر دی تھی، اس کو اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھنا، میں پھر کبھی آؤں گی تو واپس لے آؤں گی۔ ملکہ نیلوفر نے ماں سے انگوٹھی لے لی اور بڑی مشکل سے ایک انگلی میں پہن لیا۔ انسان کوشش کرے تو ہر چیز ممکن ہے۔ ملکہ نیلوفر نے دبلا ہونے کی کوشش شروع کر دی، اس نے پہلے کی طرح کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، پہلے اس کا دھیان ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں کی طرف لگا رہتا اور وہ صبح دوپہر اور رات کا انتظار صرف اس لیے کرتی کہ خوب مزے سے طرح طرح کے کھانے کھائے گی۔ اب اس نے اپنی زیادہ کھانے والی عادت پر قابو پا لیا تھا، سب دسترخوان پر بیٹھے تو مزے مزے کے کھانے کھا رہے تھے، مگر ملکہ نیلوفر کچی سبزیاں اور پھل کھاتی۔ شاہی طبیبہ بھی اس کے رابطے میں تھی، اس نے ملکہ کو پیدل چلنے کا مشورہ بھی دیتا اور وہ دوسری مفید باتیں بھی بتا دیتی۔ ملکہ روز محل کی چھت پر جا کر چہل قدمی کرتی، کبھی کبھی اس کے ساتھ بادشاہ بھی چلا جاتا تھا، جس روز اس کے ساتھ بادشاہ نہ ہوتا تو وہ دوڑ بھی لگا لیتی۔ بادشاہ کے سامنے دوڑنے سے اسے شرم آتی تھی کیونکہ اسے دوڑتا دیکھ کر وہ مذاق میں ضرور اس گائے کی مثال دیتا جو رسی توڑا کر بھاگ گئی ہو۔ ملکہ کی کوششیں رنگ لا رہی تھی اور وہ تیزی سے اپنی پہلی والی حالت کی طرف آنے لگی تھی، اتنی دبلی پتلی کہ اگر ناک پکڑو تو دم نکل جائے گی۔ ایک دن تو اچانک چھوٹے شہزادے نے بھی اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی، ابھی حضور اب تو ہمیں آپ سے ڈر بھی نہیں لگتا، آپ جب موٹی تھی تو بہت ڈر لگتا تھا۔ بادشاہ بھی اس تبدیلی سے خوش تھا، ایک روز بڑے پیار سے بولا، ملکہ آپ شاید ہماری بات کا برا مان گئی تھی۔ ملکہ کو یاد ہی نہ آ رہا تھا کہ بادشاہ کا اشارہ کس بات کی طرف ہے، وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یاد نہیں کہ ایک روز ہم نے اپنے دوست کو بادشاہ کی دبلی پتلی ملکہ کا حوالہ دیا تھا؟ ملکہ نے کہا، آپ کی بات کا ہم نے برا نہیں منایا تھا، دبلا ہونے کا مشورہ تو ہمیں ہماری امی حضور نے دیا تھا۔ بادشاہ نے سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ایک روز بادشاہ، ملکہ اور دونوں شہزادے سیر و تفریح کے لیے دریا کے کنارے پہنچے، وہاں دیر تک گھومتے پھرتے رہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب ملکہ دریا کے پانی سے ہاتھ دھو رہی تھی تو انگوٹھی اس کی انگلی سے نکل کر دریا میں جا گئی۔ ملکہ کو خیال ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب اس انگلیاں پتلی پتلی ہو گئی ہے، پہلے جیسی نہیں رہی۔ انگوٹھی دریا میں گری تو ملکہ کو یوں لگا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو، اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی، جیسی اور کسی نے تو نہیں مگر بادشاہ نے سن لیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ملکہ کے پاس آیا اور اس کی چیخنے کا سبب معلوم کیا۔ ملکہ روحانی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، ابا حضور نے امی حضور کو جو شادی والے روز دی تھی وہ دریا میں گر گئی۔ بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، سر کو جا کر بولا، آئی آپ کی امی حضور دریا میں گر گئی ہے؟ مگر وہ تو ہمارے ساتھ آئی ہی نہیں تھی، پھر کیسے گر پڑی؟ آپ سمجھے نہیں، امی نے ہمیں جو انگوٹھی دی تھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں، وہ ہماری انگلی سے پھسل کر دریا میں گر پڑی۔ ملکہ نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اور دوبارہ رونے والا منہ بنانے لگی۔ ملکہ کی ماں بادشاہ کی ساس تھی، انگوٹھی کی کھو جانے سے وہ غصہ کرتی، بادشاہ ساس کے غصے سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ ملکہ کی بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ قریب ہی مشیروں کا ایک گاؤں تھا،
بادشاہ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے کچھ سپاہیوں کو بھیجا تاکہ وہ کسی ماہر غوطہ خور کو لائے اور وہ انگوٹھی کو تلاش کرے۔ تھوڑی دیر میں بہت سے ماہی گیر وہاں موجود ہوئے۔ معاملہ شاہی خاندان کا تھا، اس لیے سب کو یہ لالچ تھا کہ اگر انگوٹھی مل گئی تو بادشاہ اتنا انعام دے گا کہ سارے دل دور ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے ملکہ کو دور ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا تاکہ جب تک انگوٹھی نہ ملے وہ وہاں بیٹھ کر روتی رہے۔ دونوں شہزادے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت اور دلچسپی سے غوطہ خوروں کو دیکھنے لگے۔ غوطہ خور ایک کے بعد ایک دریا میں کودتے رہے۔ جب کافی دیر بعد وہ پانی سے نکلے تو سب کے چہروں پر ناکامی کے اثرات تھے، انگوٹھی نہیں ملی تھی۔ ان غوطہ خوروں میں ایک حارث نام کا ایک 16 سالہ لڑکا بھی تھا۔ وہ بچپن سے ہی مچھلیاں پکڑتا چلا آیا تھا اور بچپن سے اب تک اس کا سارا وقت دریا کے کنارے یا دریا کے اندر رہ کر گزرتا تھا۔ اسے انعام کا لالچ نہیں تھا، وہ اپنے بادشاہ کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دریا کی تہ اچھی طرح کانگالی تھی، مگر دوسروں کی طرح اسے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ بادشاہ کی کسی کام نہ آ سکا۔ کچھ دیر بعد شام ہو گئی، اس لیے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے محل کی طرف روانگی ہو جائے تو بہتر ہے۔ ان کی روانگی کے بعد وہ سب بھی جو انگوٹھی کی تلاش میں آئے تھے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ حارث بھی گھر چلا گیا۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے افسردگی سے ماں کو بتایا کہ ملکہ کی انگوٹھی نہیں ملی۔ اس کی ماں بھی افسوس کر کے خاموش ہو گئی۔ اگلے روز حارث اپنا جال لے کر دریا پر پہنچا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ انگوٹھی کسی مچھلی نے نگل لی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ مچھلی اس کے جال میں پھنس جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج جتنی بھی مچھلیاں پکڑے گا ان کو فروخت کرنے کے لیے بازار لے کر نہیں جائے گا، ان مچھلیوں کو وہ گھر میں بیٹھ کر کاٹے گا۔ اگر کسی مچھلی کے پیٹ میں وہ انگوٹھی موجود ہوئی تو بس سمجھو مزے آ جائیں گے۔ اتفاق کے بعد صبح سے دوپہر ہو گئی، اس کے جال میں ایک مچھلی بھی نہیں آئی۔ اس کو مایوسی تو بہت ہوئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ماں نے اس کو دوپہر کے لیے کھانا دیا تھا، اس نے وہ کھایا، تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کیا، اس کے بعد اللہ کا نام لے کر جال کو پھر دریا میں پھینک دیا۔ جال کو باہر نکالا تو اس میں کوئی مچھلی نہیں تھی۔ شام تک یہی ہوتا رہا، وہ جال پھینک کر اس کو نکالتا تو وہ خالی ہی ہوتا تھا۔ سورج ڈوبنے لگا تھا، تھوڑی دیر میں وہ غروب ہو جاتا اور اندھیرا پھیل جاتا۔ اس نے دل میں سوچا کہ بس اب وہ آخری مرتبہ جال پھینکے گا، کوئی مچھلی آئے یا نہ آئے اس کے بعد وہ گھر روانہ ہو جائے گا۔ اس نے دریا میں جال پھینک کر تھوڑی دیر بعد اسے نکالا اور یہ دیکھ کر اسے بے انتہا خوشی ہوئی کہ دو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جال میں تڑپ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کو حیرت بھی ہوئی کہ ان میں سے ایک مچھلی سرخ رنگ کی تھی اور دوسری سبز۔ حارث نے اپنی پوری زندگی میں ایسی عجیب و غریب مچھلیاں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے مچھلیاں نکال کر اپنے ساتھ لائے ہوئے پانی کی لکڑی کے ڈول میں ڈالی اور جال سمیٹنے لگا۔ اتنے میں اس کے کانوں میں کسی کی آواز آئی، مچھیرے مچھیرے ہم پر ظلم نہ کرو، ہمیں آزاد کرو۔ حارث نے چونک کر ڈول کی طرف دیکھا، سرخ رنگ کی مچھلی پانی سے سر نکال کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مچھلی کو باتیں کرتا دیکھ کر حارث حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے جال ایک طرف پھینکا اور زمین پر بیٹھ کر بولا، پھر سے کہنا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ سرخ مچھلی نے پھر وہی کہا جو پہلے کہہ چکی تھی۔ حارث سوچ میں پڑ گیا۔ وہ مچھلی پھر بولی، ہم 7 رنگوں کی 7 بہنیں ہیں، سرخ، نارنجی، پیلی، سبز، نیلی، جامنی اور گہرے نیلے رنگ کی۔ جب ہماری دوسرے رنگوں کی بہنیں ہمیں دونوں کو نہیں پائے گی تو رو رو کر ہلکان ہو جائے گی۔ ہماری نیلی بہن تو بات بات پر رونے لگتی ہے، ہم پر رحم کرو۔ حارث نے ایک دل لڑکا تھا، بولا، تمہاری درخواست میں ضرور مانوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر تمہاری اس سبز رنگ کی بہن کو چھوڑنے کے لیے میری ایک شرط ہے، اگر تم وہ پوری کر دو گی تو میں اسے بھی چھوڑ دوں گا۔ تم دولت چاہتے ہو، ہم 7 بہنیں دن بھر دریا میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، ہم نے بہت سی قیمتی موتی جمع کر رکھے ہیں، وہ موتی اگر میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم میری سبز بہن کو چھوڑ دو گے؟ مچھلی نے پوچھا، ہرگز نہیں، مجھے دولت وغیرہ اور قیمتی موتیوں کا کوئی لالچ نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے ملکوں کی انگوٹھی دریا میں سے ڈھونڈ کر لا دو۔ اب تو رات ہو گئی ہے، میں گھر چلتا ہوں، صبح پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حارث نے سرخ مچھلی کو ڈول میں سے نکال کر دریا میں چھوڑ دیا اور بولا، تم نے میری بات سن لی ہے نا، میں کل پھر آؤں گا، تمہاری بہن کو میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں، تم مجھے انگوٹھی لا کر دے دو گی تو میں اس کو بھی آزاد کر دوں گا۔ اس کا دھیان رکھنا، یہ باریک پسے ہوئے چاول شوق سے کھاتی ہے، میں کل صبح اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ انگوٹھی کی تلاش شروع کر دوں گی۔ حارث گھر آ گیا، ڈول کو اس نے احتیاط سے گھر کے اندر رکھ دیا اور تھوڑے سے چاول پیس کر ڈول کے پانی میں ڈال دیے تاکہ مچھلی ان کو کھا لے۔ اگلے روز وہ صبح اٹھ گیا، دریا پر پہنچا تو سرخ مچھلی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی 5 رنگ برنگی بہنیں جان کر حارث کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ مچھلی نے اپنے منہ میں ملک کی انگوٹھی بھی دبا رکھی تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر حارث خوش ہو گیا، اس نے انگوٹھی مچھلی کی منہ سے نکال لی اور سبز مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا۔
سبز مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا۔ ان کی دوسری بہنیں خوشی سے ناچنے لگی۔ حارث ان کے لیے بہت سے پسے ہوئے چاول بھی لایا تھا۔ وہ چاول اس نے پانی میں ڈال دیے۔ مچھلیاں خوش ہو کر ان کو کھانے لگی اور پھر حارث وہاں سے محل کی طرف چل دیا۔ ملکہ کی انگوٹھی کو اس نے احتیاط سے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا۔ بادشاہ کے محل کے دروازے پر دربان کھڑے تھے۔ حارث نے کہا، میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس کی بات سن کر پہلے تو دربان گا کر ہنستے رہے، پھر ایک نے آگے بڑھ کر اس کا کان پکڑ لیا اور اسے مروڑتے ہوئے بولا، تجھے بادشاہ سے کیا کام ہے؟ ان سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ حارث کے کان میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ بولا، میں نے کیا کیا ہے جو تم میرا کان مروڑ رہے ہو؟ میں بادشاہ سلامت سے کیوں ملنا چاہتا ہوں انہی کو بتاؤں گا، تمہیں نہیں۔ دربان نے اس کی بات کو اپنی بےعزتی تصور کیا۔ اس نے حارث کو ایک دھکا دیا اور بولا، چل بھاگ، بڑا آیا۔ حارث گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگ پچھتاؤ گے۔ دربانوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے بھگا دیا۔ قریب سے شاہی مالی گزر رہا تھا۔ حارث نے کہا، دیکھو یہ دربان میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ مالی نے کہا، یہی کیا، ساری دنیا ہی ایسی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حارث بھی نا امید ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ دربانوں کی اس روئی سے اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اپنے گھر کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک قافلہ آتا نظر آیا۔ قافلے کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس کے پوچھنے پر ایک شخص نے بتایا کہ یہ قافلہ ملکہ صاحبہ کی ماں کا ہے، وہ اپنی بیٹے سے ملنے آ رہی ہے۔ یہ سن کر حارث خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس انگوٹھی کو ملکہ کی ماں کو دے دے گا، وہ اسے بحفاظت ملکہ صاحبہ تک پہنچا دے گی۔